میں سب سے پہلے نور رحمانی صاحب آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ آج حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کے حوالے سے گفتگو جاری ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ بی بی کے القابات کیا تھے؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کی رحمتیں، برکتیں، عظمتیں، رفعتیں ان پہ نازل ہوں جو طیبہ ہیں، جو طاہرہ ہیں، جو شاکرہ ہیں، جو ذاکرہ ہیں، جو عابدہ ہیں، جو منعمہ ہیں، جو عطا کرنے والی ہیں، جو نبی سے محبت کرنے والی ہیں، جن کو نبی دیکھ کے مسکرائیں وہ نبی کو دیکھ کے مسکرائیں، وہ نبی کی راحت ہے، نبی کے دل کا سکون ہے، نبی کے گھر کا سکون ہے، نبی جن سے محبت کرتے ہیں وہ نبی سے محبت کرتی ہیں، جو نبی کے حدیث لوگوں کو بیان کرنے والی ہیں، جو قرآن کی تفسیر بیان کرنے والی ہیں، جو حدیث کو سمجھانے والی ہیں، بڑے بڑے اکابر صحابہ جب آ جائیں اور اپنے فقہ کے معاملات پوچھیں تو فقہ کو سمجھانے والی ہیں، جو نبی کی صبح اور شام کی زندگی کو بتانے والی ہیں، جو نبی کے شب و راز کو جاننے والی ہیں، جو نبی کے طرز عمل کو جاننے والی ہیں، جو نبی کے طرز بیان کو جاننے والی ہیں، جو نبی کو سمجھانے، جو نبی کی سمجھنے والی ہیں۔ اور کوئی پوچھے کہ نبی کیسے دکھتے تھے، نبی کیسے بولتے تھے، نبی کا انداز بیان ہوتا ہے، زمانہ اسے آج عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے جانتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں، عظمتیں، رفعتیں نازل اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ان کی القابات کیا ہوں گی کہ سورہ نور میں اللہ نے ان کی شان میں 18 آیتوں کو نازل کر دیا۔ آج جو اس پوری کائنات میں تیمم کا جو احسان عظیم ہے کہ پانی نہ ہو، آپ کو پاکی کرنی ہو، نماز کا وقت موجود ہو تو قربان جائیں، بڑے بڑے صحابہ رش کرتے تھے اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور سیدنا ابو بکر صدیق پر کہتے تھے آپ کی آل پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں کہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اللہ نے آیات تیمم کو اس دنیا میں نازل فرما دیا، اس مٹی کو پاک کر دیا۔ پانی نہ ہونے کے بعد اگر آپ مٹی سے آج جو پاکی حاصل کرتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں طہارت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی وہ مصداق حدیث بن جاتی ہے کہ جب پانی موجود نہیں تھا اما عائشہ کی وجہ سے اللہ نے آیت تیمم کو نازل کیا۔ کیا القابات ہوں گے کہ جس کو کبھی میرے آقا حمیرہ کہتے ہیں، حمیرہ کا مطلب کیا؟ سرخی، یہاں لالی چہرے پہ پڑتی تھی اما عائشہ کی، جب نبی پاک اما عائشہ کو دیکھتے تھے تو حمیرہ کہتے تھے، اے سرخ چہرے والی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تلا آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر کیا روشنی ڈالنا چاہیں؟ دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیبہ طاہرہ حمیرہ جس طرح سے پیارے آقا ان کو کہتے تھے، ان کی سیرت کے حوالے سے سب سے بڑھ کر جو ان کی پاکی کی دلیل ہے کہ قرآن کریم میں 20 آیات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکی کے لیے نازل فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے 2210 احادیث جو ہیں مروی ہیں، وہ روایات موجود ہیں جس میں 174 احادیث بخاری شریف میں موجود ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے 67 غلاموں کو آزاد کروایا اپنی زندگی میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 48 سال تک وہ صحابہ کرام کی تربیت کرتی رہی، ان کو فقہی مسائل بتاتی رہیں، اور 1/4 حصہ جو شرعی مسائل کا ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں 20 آیات قرآن کریم میں حضرت عائشہ کے شان میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، تو اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہوگی حضرت عائشہ کی شان میں کہ جب پیارے آقا کے وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زبان سے جو ہے وہ مسواک کو نرم کرتی ہیں، پھر پیارے آقا کو دیتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کے حجرے کو جو ہے وہ جنت کا ٹکڑا قرار دیا، اور آج بھی پیارے آقا وہاں موجود ہیں، وہاں دفن ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف اس شعر پہ میں اپنی بات ختم کروں گا کہ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ۔ سبحان اللہ۔ یہ اتنی پاک ہستیاں ہمارے لیے مثال کا درجہ رکھتی ہیں، تو علامہ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ دین اسلام عورت کے کام کرنے کے حوالے سے ہماری کیسے رہنمائی فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عورت ماں بھی ہے، بہن بھی ہے اور بیٹی بھی ہے، اور اگر گزشتہ ہسٹری پہ ہم نظر اٹھائیں تو حوا جیسی ماں اور حوا جیسی زوجہ، حضرت مریم جیسی ماں، حضرت مریم جیسی بیٹی، حضرت ہاجرہ، حضرت آسیہ زوج فرعون، اور پھر امہات المومنین کی ایک لسٹ ہے ہمارے پاس۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں وہ مقدس ہیں، طاہرہ ہیں، اور ان کا احترام ہے، اور اسلام کی تاریخ میں
اسلام کی قربانیوں میں، یعنی کہ اسلام کو تبلیغ و ترویج کرنے میں ان کا ایک کردار ہے، ایک حصہ ہے قربانیاں دینے کے حوالے سے، مال کی قربانی ہے۔ اور آقا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہے، اور ہمارے سامنے بہت بڑی مثال ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی، کہ تجارت کے حوالے سے بی بی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین زوجہ رسول زعفران، عنبر، کستوری کا بزنس کرتی تھیں، اور عرب کے بڑے بڑے رئیس جو تھے وہ آپ کے مقروض تھے۔ تو اسلام حجاب میں رہ کر اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ بزنس کریں، وہ کاروبار کریں، وہ جاب کریں، اور خاتون ایک بہت بڑی تربیت گاہ ہے، خاتون سے بڑی تربیت لی جا سکتی ہے۔ خاتون یعنی عورت جو ہے وہ بھائی کی بھی تربیت کر سکتی ہے، بیٹے کی بھی تربیت کر سکتی ہے، اور کئی ایسے مواقع آتے ہیں خاندان میں کہ بیٹی جو ہے وہ اپنے باپ کی بھی کسی نہ کسی موضوع پہ اصلاح کا پہلو بن جاتی ہے۔ تو خاتون کا، عورت کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ نور بھائی یہ بتائیے گا، کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں میاں اور بیوی کے اندر جو ایک ناچاکی نظر آتی ہے، سکون نظر نہیں آتا، اور لگتا ہے کہ جیسے محبت کی بجائے سمجھوتے کی زندگی گزار رہے ہوں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ازواجی زندگی کے رشتے میں جب بندھے تھے تو ان کی مثال کیسے دیں گے تاکہ ان سے رہنمائی حاصل کر کے ہم لوگ اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکیں؟ بہت اچھا سوال ہے، مجھے خوشی ہو رہی ہے جب آپ یہ بات کریں، وہ حدیث میرے ذہن میں آئی۔ نبی اسلام موجود ہیں، اماں عائشہ رضی اللہ عنہ سامنے موجود ہیں۔ اب نبی فرما رہے ہیں، عائشہ مجھے معلوم ہے تم مجھ سے کب ناراض ہوتی ہو، کب راضی ہوتی ہو۔ آپ نے کہا اچھا کیسے؟ کہا ہاں مجھے معلوم ہے، بتائیے یا رسول اللہ۔ فرمایا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تم کہتی ہو رب محمد کی قسم، اور جب مجھ سے خفا ہوتی ہوں نا تو کہتی ہوں رب ابراہیم کی قسم۔ اما عائشہ مسکرا کہتی ہیں میں رب ابراہیم کہتی ہوں مگر دل کے اندر تو محمد آپ ہی رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نبی اسلام کا انداز ہے۔ اچھا نبی اسلام کی ابھی شادی ہوئی تو نبی اسلام نے دل جوئی فرمائی۔ ہماری کیا ہوتی ہے کہ ایک بیہیویئر سخت ہوتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ شوہر ایسا لگتا ہے بادشاہ سلامت آ گئے، ہٹو بچوں کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا؟ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دق الباب ثلاثہ، 3 مرتبہ گیٹ نوک کرتے تھے۔ میں دن کی تھکی ہوئی ہوتی تھی، چہرہ مصطفیٰ جب گھر میں داخل ہوتا تھا وہ مسکراتا ہوا چہرہ ہوتا تھا کہ پورے دن کی تھکاوٹ چہرہ مصطفیٰ دیکھ کر ختم ہو جایا کرتی تھی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تھا جو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں گھروں میں محبتیں ہوں، ہمارے گھروں میں سکون ہو، تو ہم اگر آفس کے معاملات آفس میں رکھیں، دکان کے معاملات دکان میں رکھیں، اگر بہن بھائیوں میں جنگیں تو اس کا خمیازہ بیوی پہ کو مت الزام تراشی کی صورت میں کریں کہ تمہاری وجہ سے فساد ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتایا اگر میں چاہتا ہوں میرے گھر میں سکون ہو تو جب میں گھر کے اندر داخل ہوں تو آج یہ سنت سب کو اپنانی ہے کہ مسکراتا ہوا چہرہ لے کر جائیں۔ جب مسکراتا ہوا چہرہ لے کر جائیں گے تو گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، مار پیٹ نہیں ہوگی، آواز اتار چڑھا نہیں ہوگا، بلکہ استقبال ہوگا، جس طرح اما عائشہ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال فرمایا کرتی ہیں۔ اور ایک چھوٹی سی بات، دل جوئی کس طرح کرتے ہیں؟ اما عائشہ اور حضور جا رہے ہیں سفر میں، کہا کہ عائشہ آج ہم ریس لگاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام رحمۃ للعالمین جو زمین پہ چلیں تو زمین سمٹ جاتی ہے، وہ اللہ کے نبی اما عائشہ کے ساتھ چلیں اور اما عائشہ آج ریس میں جیت گئیں۔ کچھ عرصے کے بعد جب حضور نے دیکھا کہ اما عائشہ ایک ساتھ جا رہی ہوں، آج تھوڑا سا اما عائشہ کا وزن تھوڑا زیادہ ہو چکا ہے، تو ریس لگائی، اب حضور جیت گئے۔ عائشہ تمہیں یاد ہے فلاں ہم نے ریس لگائی تھی؟ ہاں یاد ہے، تم جیتی تھی، آج اس کا بدلہ آج میں تم سے جیت گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دلجوئی فرمایا کرتے تھے۔ مدینے کے اندر حبشی غلام کھیل رہے ہیں، اما عائشہ دیکھ رہی ہیں، نبی اسلام نے کندھے مبارک پر اما عائشہ کا سر مبارک رکھا، اور اما عائشہ جب تک دیکھتے رہی اللہ کے نبی حضور محمد رسول اللہ جن پہ قرآن نازل ہوا، جن کو کبھی قرآن نے طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مبشر کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی چہرے کو والضحیٰ کبھی کہا، الم نشرح لک صدرک کہا، انا اعطیناک الکوثر کہا، وہ اللہ کے نبی کھڑے ہیں اور اما عائشہ حبشی غلاموں کا کھیل دیکھ رہی ہیں۔ یہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، اس طرح کا ہوگا۔ رشتے سے رشتہ جڑتا ہے تو گھر بنتا ہے، اینٹ سے اینٹ جڑتی ہے تو مکان بنتا ہے۔ ہم مکانوں میں رہتے ہیں، گھروں میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایسے راستے اختیار کریں جس سے ہماری زندگیوں میں بھی آسانیاں پیدا ہوں۔ علامہ صاحب، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے بارے میں جیسے ابھی روشنی ڈالی اور ان کے ازواجی زندگی کے حوالے سے کہ ہم اپنی ازواجی زندگی کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. آج کی خاتون جو ہے جب پیسہ خرچ کرنے پر آتی ہے تو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتی کہ کتنی قناعت اس کو اختیار کرنی چاہیے، شوہر کی جیب اتنی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی، مگر اس کے باوجود وہ بہت کھلے دل سے پیسہ خرچ کرتی ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے بتائیے کہ وہ کیسا پیسہ کس طرح سے اپنی اشیاء کا استعمال کرتی تھیں، پیسوں کا استعمال کرتی تھیں، اور کہاں پر سخاوت کرتی تھیں اور کہاں وہ گھر کی چیزوں کو بچا کے رکھتی تھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آج کی جو خواتین ہیں ان کی ذاتی ضروریات جو ہیں اور ذاتی لباس کے حوالے سے دیگر، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ امہات المومنین جو نبی پاک کی ازواج مطہرات ہیں ان سے الگ تھلگ ہے. ہم سیرت پہ عمل نہیں کر رہے. اگر ازواج مطہرات کی سیرت طیبہ کو ہم دیکھیں تو ہمارے لیے، ہمارے گھروں کے لیے بہت بڑی اصلاح کا پہلو نکلتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سخاوت اور قناعت کا یہ پہلو ہے کہ آپ جو کچھ بچا کر بھی رکھتی تھیں تو اس میں سے اپنے گھر میں تو صرف کرتی تھیں، مگر اس بچے ہوئے میں سے بھی یتیموں، غریبوں، مسکینوں میں تقسیم کیا کرتی تھیں. خصوصاً اصحاب صفہ کے لیے صبح و شام کھانا تیار کرنا، ایک وقت دینا اور بڑی محنت اور لگن کے ساتھ گرمی کے موسم میں، سردی کے موسم میں ان کے لیے کھانا تیار کرنا، پھر آقا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ کھانا پیش کرنا، اور آقا سرکار وہ کھانا اٹھا کے اصحاب صفہ کے سامنے لے جاتے اور ان کو کھلاتے. یعنی یتیم بچوں کی دیکھ بھال بھی حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنی ہاتھوں سے کھانا تیار کر کے کی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب بھی مال غنیمت آتا اور فتوحات کا مال غنیمت آقا سرکار کے پاس آتا یا بیت المال آتا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس میں سے خاص دیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے اس کو غربا و مسکینوں، یتیموں میں تقسیم کرو. اور حضرت عائشہ صدیقہ کی تاریخ میں یہ گواہی ملتی ہے کہ آنے والے مال سے پہلے جو سابقہ مال پڑا ہوتا تھا وہ یتیموں غریبوں میں تقسیم ہو جایا کرتا تھا. اور آقا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وقت آخر قریب آیا تو آقا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ میرے انتقال سے پہلے جو گھر میں بچا ہوا مال ہے اس کو راہ خدا میں تقسیم کر دینا، اور حضرت ام المومنین نے وہ تقسیم کر دیا. بہت بہت شکریہ علامہ آغا جعفر علوی صاحب آپ کا، اور آپ کا بھی مفتی نور رحمانی بھائی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. ناظرین، آج ہم نے اماں عائشہ کی سیرت اور ان کی علمی بصیرت کے بارے میں جاننے کی کوشش کی. نور بھائی، اختتام آپ کی دعا یا کلام سے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، رحم کرنے والے رب کریم ہم سب پر رحم فرما، کرم کرنے والے رب کریم ہم سب پہ کرم فرما. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد فرما، جو بے روزگار ہیں صاحب روزگار فرما، جن کا روزگار ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ ہم سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرما، ہم سب کے گھروں میں سکون عطا فرما، ہماری اولادوں کو فرما بردار بنا. اے اللہ ہم سب کو بری موت سے محفوظ فرما. اے اللہ لوگ عرصہ دراز تک بستر پہ پڑے رہتے پھر جا کے موت آتی ہے. اے اللہ ایسی محتاجی والی موت سے ہم سب کو محفوظ فرما. ہمیں بار بار دربار مصطفیٰ میں با ادب حاضری کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب پر رحم و کرم کی بارشیں عطا فرما، ہمارے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما. اے اللہ آنے والا وقت ہم سب کے لیے باعث خیر فرما. اے اللہ جو ہمارے دل میں ہے وہ تیرے علم میں تو خوب جانتا ہے، ہم سب کو بن مانگے عطا فرما. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخر حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المیزان وادخل الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. وصلی اللہ محمدہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.